اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص اور نئے پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے دین اسلام کی بنیادی خصوصیات یا خوبیاں۔ ناظرین محترم، جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم سے مسٹیک یہاں پر یہ ہوئی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو صرف اور صرف عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے عبادت کا مفہوم غلط طریقے سے سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام یعنی نماز پڑھنا، یعنی روزہ رکھنا، یعنی خمس و زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ چیزیں ہیں اسلام میں، لیکن اس کے علاوہ دین اسلام جو دیگر ادیان سے جدا اور علیحدہ ہو گیا، اس کی ایک خاص اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک معاشرتی دین ہے، ایک سوشل دین ہے۔ ہم دین اسلام کی بنیادی خوبیوں کو نہیں جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ دین اسلام کا اصل مقصد کیا ہے۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہماری اس گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فیکلٹی آف تھیولوجی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رضا عباس صاحب۔ تو آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائیں، اور آپ سے میں پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دین کی آخر ضرورت کیا ہے؟ جی، یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے کہ واقعاً ہم کو دین کی ضرورت ہے یا نہیں، کیونکہ اگر دین کی ضرورت نہیں تو پھر یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ دیکھیے، دین کی ضرورت دنیا میں ہر انسان کو ہے، اور دین کی ضرورت کے بہت سے لیولز ہیں۔ بہت سے لیولز پر ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان کو دین کی ضرورت ہے۔ سر دست سب سے پہلے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کوئی سوسائٹی ایسی نہیں گزری کہ جہاں دین نہیں تھا۔ اچھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی، کیونکہ ایک چیز ہر جگہ پائی جائے، تاریخ کے طول و عرض میں جتنا پیچھے آپ چلے جائیں اور گلوب کے کسی جگہ آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی دین، پرستش کی کوئی نہ کوئی شے ملے گی کہ وہ لوگ کسی نہ کسی کی پرستش کرتے تھے۔ کسی سویلائزیشن کو لے لیں، چاہے آپ میسوپوٹیمین سویلائزیشن کو لے لیں، چاہے آپ گریک سویلائزیشن کو لے لیں، انڈس ویلی سویلائزیشن کو لے لیں، یا کل کو یہ پتا چلے کہ کوئی اور سویلائزیشن جو اس سے بھی پہلے کی تھی، ابھی تک جتنی ہیومن سوسائٹیز اور سویلائزیشن کا پتہ چلا ہے، وہاں عبادتوں کے ٹریس ملے ہیں۔ بتائیے ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں؟ تو اس کے معنی وہاں پر پرستش کی علامتیں ملی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ کسی کی پرستش کرے، وہ کسی کو اپنا معبود سمجھے جس کی وہ عبادت کرے۔ اب یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ الگ الگ اس لیے ہیں کہ جب انسان کو صحیح نہیں ملتا تو وہ غلط تک پہنچ جاتا ہے، لیکن در بھٹکتا ہے، نیڈ ہے۔ اب نیڈ کی مثال میں یوں دوں کہ انسان اگر بھوکا ہے تو چونکہ پیٹ بھرنا اس کی ضرورت ہے، تو وہ 2 دن تو بھوکا رہ سکتا ہے، تیسرے دن وہ تازے کھانے کے بجائے باسی کھانا بھی کھانے کو تیار ہو جائے گا۔ جب اس سے بات آگے بڑھے گی تو وہ سڑا ہوا کھانا کھانے کو تیار ہو جائے گا، یہاں تک کہ مردار کھانے کو تیار ہو جائے گا، کیونکہ نیڈ کو روکا نہیں جا سکتا۔ پانی پینے کے لیے وہ ایک لمحے تک یا ایک مدت تک جو ہے وہ پیاسا رہ سکتا ہے، اس کے بعد وہ نالی کا پانی پینے کو تیار ہو جائے گا، کیونکہ نیڈ ہے، اینڈ a need has to be satiated، اس کو ضرور کسی نہ کسی طرح سے تسکین پہنچانا۔ تو یہ تو پہلا لیول ہے۔ میں نے کہا نا، اس طرح کے بہت سے لیولز ہیں جس پہ ہم دین کی ضرورت کو ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے، فطرت میں، یہ عادت نہیں ہے، کیونکہ عادت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے نا۔ آج آپ کہیں کہ یہ موبائل فون، تو یہ موبائل فون ابھی اس کو 20 سال ہوئے ہیں آئے ہوئے، 40 سال پہلے یہ موبائل فون نہیں تھا، ہے نا۔ تو ایک چیز ہوتی ہے جو کبھی نہیں ہوتی اور کبھی ہوتی ہے، لیکن ریلیجن ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صرف
1000 سال پہلے تھا یا 4000 سال پہلے تھا، نہیں، جب سے ہیومن ہے تب سے ریلیجن، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے انسان کی، فطرت ہے نا، فطرت ہے۔ پھر سماجی ضرورت ہے انسان کو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں دین ہی بتاتا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے لیولز ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ہی سوال پر اتنا زیادہ وہ کریں، فوکس دیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ دین فطرت کا پارٹ ہے جس کے بغیر انسان کا کام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ دین کو ہٹائیں گے فار دا ٹائم بینگ تو کچھ دن کے لیے تو انسان کیسے تیسے برداشت کر لے گا، لیکن بعد میں پھر اس کی یہ فطرت چاہے گی کہ کسی طرح سے، میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، USSR 70 سال تک کمیونسٹ رجیم رہی ہے جس کو USSR کہا گیا ہے نا، اور اس کے بعد جب 70 سال کے بعد 80s میں جب وہ بکھرا اور یہ ہوا کہ رشیا کے ساتھ ان ممالک کو نہیں رہنا ہے، تو وہ جو ممالک الگ ہوئے وہ سب ریلیجس ممالک تھے، ازبکستان، قزاقستان، آذربائیجان، یہ جتنے بھی تھے، تو جبکہ 72 سال تک ان پر یعنی جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا کہ مذہب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کمیونسٹ رجیم تھی، لیکن 72 سال کے بعد جب یہ اسٹرکچر جو ہے وہ کلیپس کرتا ہے تو اس کے بعد جتنے نکل کے آتے ہیں وہ مذہبی ممالک ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان خدا کے بنا، پرستش کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ جی بالکل، بہت خوب، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اس طرح سے آگے بڑھنا چاہوں کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں یا دین کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اور لفظ ملتا ہے مذہب، تو بیسکلی کیا ڈیفرنس ہے دین میں اور مذہب میں؟ دیکھیے، یعنی سماج میں تو دین اور مذہب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بھئی تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، لیکن اگر آپ اسپیشلسٹ نگاہ سے دیکھیں تو دین کا مطلب ہے پرائمورڈیل ایک ریلیجن کے یعنی ایک خاص بنیادی وہ باتیں کہ جو کسی ریلیجن میں پائی جاتی ہیں، اور مذہب اصل میں مذہب کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں مذہب کے معنی چلنے کا راستہ، تو مذہب اگر بہت اس طرح دیکھا جائے تو سیکٹ کے معنی میں آتا ہے، یعنی قرآن میں آپ کو لفظ مذہب نہیں ملے گا، کہیں مذہب کا لفظ نہیں ہے، بالکل، اگر کہیں ہے تو دین لفظ ہے، دین یعنی وہ بنیادی عقیدے، وہ بنیادی باتیں کہ جو شروع سے انسانی سماج میں پائی جاتی ہیں، یعنی اپنے خالق کو ڈھونڈنا، یعنی کہ کسی ریپرزنٹیٹیو، اللہ کے کسی ریپرزنٹیٹیو پہ بلیو رکھنا، اور ایک ایسی چیز پہ بلیو رکھنا کہ ایک دن ایسا ہوگا جس دن جو ہے وہ ہمارے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں، یہ بنیادی ایلیمنٹ ہے جو تقریباً ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ سکتی ہیں۔ تو دین ہے یعنی ریلیجن اور فیتھ، اور مذہب کے معنی یعنی اس اعتبار سے دیکھیں، سماج میں تو دین اور مذہب ایک ہی اعتبار سے مانا جاتا ہے، ایک نام پہ بھئی ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو دین کے اندر آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اچھا جی بہت خوب۔ اچھا، قرآن مجید میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور یہ اس طرح سے ساؤنڈ کر رہا ہے کہ مثلاً اور بھی دین ہیں، تبھی ان تمام ادیان کے بیچ میں اسلام پسندیدہ ہو گیا۔ تو ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہوا؟ ہاں دیکھیے، یہ تو بات صحیح ہے کہ اور ادیان بھی ہیں، اور ایسے ادیان ہیں جن کو اللہ نے خود انڈورس کیا ہے، قبول کیا ہے، قرآن میں جگہ جگہ دوسرے ادیان کا نام ہے، یہود کا یا نصارہ کا، سابئین کا، اور روح کا، بہت سے دین دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، اور اللہ کے نزدیک یہ دین ہے اس لیے کہ یہ دین تمام ادیان کو مکمل کرنے والا، اس کو پرفیکٹ کرنے والا ہے۔ دیکھیے، دین میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اختلاف کیا جائے کہ نہیں انہوں نے جو بتایا تھا وہ غلط تھا اور اب ہم صحیح لے کے آئے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب کہا تو یہ کہا کہ میں کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا ہوں، میں وہی اسی دین کو لے کے آیا ہوں جس کو ہمارے فور فادر حضرت ابراہیم لے کے آئے تھے، ہے نا، تو میں انہی چیزوں کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ مکمل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ سماج آگے بڑھ گیا، سوسائٹی آگے بڑھ گئی، اس کی ضرورت آگے بڑھی، تو ہم انہی باتوں کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس وقت سماج
اتنی آگے نہیں بڑھا تھا, ہے نا, تو پریمیٹیو سوسائٹیز تھی, تو وہاں پہ حضرت ابراہیم لے کے آئے. جیسے جیسے سماج آگے بڑھا, انبیاء آتے گئے, تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں, اس لیے انہوں نے آ کے کسی دین کا بطلان نہیں, باطل نہیں قرار دیا. یہ نہیں کہا کہ سارے مذہب باطل ہیں اور برے ہیں اور بس میں لے, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم انہی باتوں کو بتانے آئے ہیں جس کو انبیاء ما سلف بتاتے آئے تھے. یہ ضرور ہے کہ پیریڈ وقت کے ساتھ ساتھ مذاہب کی تعلیمات میں جو ہے وہ ڈسٹورشن ہو جاتے ہیں. آج دیکھیے کہ دنیا کے ہر مذہب اور خود دین اسلام کے ساتھ کتنا ڈسٹورشن کیا گیا اور کتنا اس کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. یہ پہلے بھی ہوتا تھا. تو حضرت محمد مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء جو آتے تھے وہ پہلے والوں کی تصدیق کرتے تھے, آنے والوں کی نشاندہی کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ جو لوگ پچھلے گزر گئے ہیں وہ بھی اچھی باتیں لے کے آئے تھے, وہی دین لے کے آئے تھے. ہاں, ہم اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے آئے. یعنی یوں کہہ لیں کہ جیسا محمد مصطفیٰ نے اس کو پرفیکٹ کیا, اس لیے اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اچھا جی, بہت خوب. اچھا, ایسی کون سی چیزیں ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ایسی کون سی خصوصیات ہیں دین اسلام میں کہ جو اللہ کا فیوریٹ دین ہے وہ؟ دیکھیے, اسلام کی خصوصیات تو بے انتہا ہیں, اور وہ جو اسلام کی خصوصیات ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. یعنی سب سے پہلے تو یہ اسلام کی خصوصیت, پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عقل اور علم کا دین ہے. دیکھیے, ہے نا, کہ پہلی بات عقل اور علم کا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے عقل ہے. عقل نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر عقل نہیں تو انسان حیوان کی طرح ہے. تو دین میں عقل کا استعمال کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھو اور علم کو آگے بڑھاؤ. دیکھیے, بہت سی جگہوں پر سوالات پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں. اگر کوئی دین آپ کو ایسا ملے جو کہے کہ سوال نہ پوچھو بس مان لو, تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا دین ہے. اور نہ صرف جھوٹا دین نہیں بلکہ اس دین کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, کیونکہ وہ سوال کا سامنا نہیں کر سکتا. تو ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر چیز سوالوں کے لیے کھلی ہوئی ہے, اور عقل کی روشنی میں چیزوں کو مانو. تم کسی بھی چیز کو یوں نہ مان لو کہ باپ دادا نے کہا تھا, یا فلاں نے کہا تھا, یا ہمارے استاد نے کہا تھا, یا فلاں عالم دین نے کہا تھا. آپ کو معلوم ہے, اور اس نقطے کو سمجھنا آج کے ٹائم پر بہت ضروری ہے. تو یہ پہلی بات ہے کہ عقل اور علم کا دین ہے. پھر دوسری سب سے بڑی بات جو اسلام کی ہے وہ ہے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ سماجی انصاف کا علم بردار ہے. اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ دین ہے جس نے سب سے یعنی بہت مضبوطی کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ دنیا میں ہر انسان برابر ہے. کسی کو کسی پر کسی طرح سے فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ علم کی بنا پر اور عمل کی بنا پر, تقوی کی بنا پر. برتھ کی بیسس پر کوئی کسی سے افضل نہیں ہے کسی بھی طرح سے. رنگ کی بیسس پر, نسل کی بیسس پر, جغرافیہ کی بیسس پر, زبان کی بیسس پر کوئی کسی سے افضل نہیں ہے. عرب کو عجم پہ کوئی فضیلت نہیں ہے, اور دوسری جو ہے وہ کسی اور قریش کو کسی غیر قریش پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. وائٹ کو بلیک پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو سوشل جسٹس سب سے بڑا نعرہ اسلام کا, سماجی انصاف, انصاف پسندی, سب کے ساتھ انصاف کرو, اور کوئی تم سے جو ہے وہ نیچا, کسی کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھ سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے. یہ وہ دین ہے جس نے عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا پوزیشن تھی, اسلام نے اس پہ کیا کیا وہ کیا, کس طرح سے ان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا. اس کو بہت لمبی چوڑی بات نہیں کہہ سکتے, لیکن یہی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے کہ بیٹی کو باپ کی میراث میں حق دلوایا, ہے نا. بیٹی کو اور عورت کو جو ہے وہ ہر طرح سے مال کو رکھنے کا, آگے بڑھانے کا, بزنس کرنے کا حقدار قرار دیا. اسے اپنی مرضی کا مالک قرار دیا. یہ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ اسے کسی کے بھی ہاتھوں جو ہے وہ کسی کے بھی ساتھ اس کی شادی کر دے اور وہ یوں چلی جائے, نہیں, بلکہ اس کو اس کی مرضی کا مالک قرار دیا. اور بہت سی چیزیں ہیں نا. تو اسی طریقے سے اور دیگر خصوصیات دین اسلام کی بہت زیادہ, جو اس طرح کی کتاب یعنی جو جن کو اگر گنایا جائے تو ہمارے لیے ظاہر ہے کہ وقت میں کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے. لیکن یہ اینڈلیس ایک جسے کہتے ہیں لسٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بتا سکتے ہیں غلاموں کی حالات میں کتنی جو ہے وہ غلاموں کے لیے کتنی جو ہے وہ تبدیلی پیدا کی ان کے حالات میں. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے غلاموں کی کیا کیفیت تھی. انسانی خون کی کوئی اہمیت نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے
اٹلی میں جو ہے وہ ایک روم شہر میں ایک کولوسیم ہے, ایک کھنڈر ہے جس کو پوری دنیا دیکھنے جاتی ہے. وہاں کیا ہوتا تھا, وہاں جو ہے وہ جانوروں کی انسانوں سے لڑائیاں کروائی جاتی تھی. وہاں غلاموں کی ذبح کر کے ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھا جاتا تھا. مطلب غلاموں کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. لیکن یہ دین وہ دین ہے جس نے آ کے کیا نعرہ بلند کیا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اگر انسان نے کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور ایک قطرہ خون بھی اگر اسلام میں بہایا جائے ناحق تو اس کی باقاعدہ ایک سزا ہے, اس کا باقاعدہ ایک حساب لیا جائے گا, اس کا باقاعدہ ایک کفارہ ہے کہ جو اس کو ادا کرنا ہوگا. تو اسی طریقے سے جو ہے اس دین نے بہت سی باتوں کو ختم کیا اور دین کو اوہام, وہم اور رسوم سے الگ کیا. یہ دین رسم کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ہر رسم کے ساتھ ایک اسپرٹ ہے نا, رسوم کا مجموعہ نہیں ہے. بہت سے دنیا میں ایسے ادیان ہیں جو رسوم کا مجموعہ ہے, خاص ڈیٹ کے اوپر آپ یہ رسم انجام دے لیجیے تو آپ دینی. بلکہ اسلام, اور عجیب بات ہے کہ جو دین رسموں کو ختم کرنے کے لیے یا رسم میں روح ڈالنے کے لیے آیا تھا, اس دین کو ہی آج رسم کا ایک مجسمہ بنایا گیا ہے اور ہر چیز بس رسم بنا دی گئی ہے. فلاں فلاں ڈیٹ میں فلاں کچھ کر لو تو بس تم ایک آئیڈیل مسلمان یا ایک آئیڈیل شیعہ بن جاؤ گے, جبکہ اسلام کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں سے. اسپرٹ جب تک نہ ہو رسم کی کوئی اہمیت نہیں. اب آپ بتائیے ہم لوگ کیا بنے جا رہے ہیں کہ خاص موقعوں پہ نظر دلا دیں, نیاز دلا دیں اور انہیں نظر و نیاز کو کھا لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جو ہیں وہ بن گئے. عزاداری کتنی بڑی ہمارے پاس دولت تھی, اس کو بھی ہم نے رسم بنا لیا. خاص دن پہ جو ہے وہ فرش عزا بچھا لیں اور وہاں کچھ لوگ آئیں اور ہم جو ہے وہ تبرک کا کمپٹیشن کریں اور جو ہے مجمع کا کمپٹیشن کریں اور اس کے بعد اٹھ کر کے چلے جائیں. نہ ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئے, نہ ہماری زبان میں کوئی تبدیلی آئے, تو یہ رسم نہیں تو پھر اور کیا ہے. تو ہر چیز رسم بن جاتی ہے. اگر ہم نماز پڑھیں, ہمارے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہ پیدا ہو, ہم گناہوں سے نہ بچیں, ہمارے اندر سماجی انصاف, برابری اسی لائن میں کھڑے ہوں اور برابری کا تصور نہ پیدا ہو, تو پھر جو ہے نماز رسم بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی. اگر ہم روزہ رکھیں اور متقی نہ بن سکیں تو روزہ رسم بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا, ہے نا. اگر ہم حج پہ جائیں اور ہمارے اندر واپس آنے کے بعد کوئی تبدیلی نہ ہو تو حج رسم بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا. دین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز رسم کے طور پہ انجام نہ دو بلکہ اس کو میننگ فل بناؤ, اس کے ذریعے سے تمہارے اندر کوئی چینج پیدا ہو جائے. اب یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. کسی نے ایک بار کہا تھا مسلمانوں کو خطاب کر کے, وہ کتنی زبردست بات تھی کہ یہ کہا تھا کہ تم کہتے تو ہو کہ سارے مسلمان برابر ہیں, لیکن یاد رکھو نماز کی برابری کے علاوہ تمہارے یہاں کہیں بھی برابری پائی نہیں جاتی ہے. بس نماز میں تو تم آ کے کھڑے ہو جاتے ہو لیکن اس کا سبق نہیں سیکھتے ہو. جیسے ہی مسجد سے باہر جاتے ہو تم سب ذات پات مذہب میں بٹ جاتے ہو اور تم انہی برائیوں کی طرف پلٹ جاتے ہو جس کے لیے تم دوسروں پہ تانا کشی کرتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ دوسرے جگہ جو ہے لوگ بٹے ہوئے ہیں, ویسے ہی تمہارے یہاں بھی بٹے ہوئے ہیں, بس تم صرف نماز میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہو. تو یہ رسم بن گیا کہ نہیں. اللہ چاہتا تھا کہ یہ سبق سیکھ کے باہر جا کے بھی تم برابری کی بات کرو, لیکن تم یہاں پہ کھڑا کرتے ہو لوگوں کو برابری کے ساتھ, اور جیسے ہی مسجد سے باہر جاتے ہو بازار زندگی میں تم وہی بن جاتے ہو. وہی جس کی طرف دوسروں کو تم اشارہ کرتے ہو تم بھی وہی بن جاتے ہو. آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان بھی آج کل بٹے ہوئے ہیں کہ نہیں بٹے ہوئے ہیں, رنگ و نسل میں بٹے ہوئے ہیں کہ نہیں بٹے ہوئے ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ ہم لوگ زور دیتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. جی صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے تو ان کا کیا دین تھا؟ بالکل صحیح. جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا کہ انبیاء جو آئے ان سب کا دین وہی پرائمارڈیل بنیادی دین وہی تھا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا وہی دین تھا. وہ کیا دین تھا کہ تمہارا ایک پیدا کرنے والا ہے, ایک خالق ہے, اس نے تمہاری ہدایت کے لیے کوئی ریپریزنٹیٹیو بھیجا اور ایک دن تمہیں اپنا حساب کتاب دینا ہے. بے شک یہی دین تھا. اس دین پہ سارے انبیاء آئے, پوری دنیا میں انبیاء پھیل گئے. یہی بات تھی. دیکھیے شریعتیں بدلتی رہیں, شریعتیں وقت کے حساب سے بدلتی رہیں, لیکن دین ایک رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ حضرت آدم کسی دوسرے دین کو لے کر کے آئے تھے یا دوسرے انبیاء؟ وہی دین تھا, وہی پرائمارڈیل جس کو ہم کہتے ہیں قدیمی, وہی دین, وہی بنیادی بلیف جو اصل میں
ہر دین کے بنیادی بلیف ہیں. یہ بتائیے کہ ہر دین میں یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی ایک خالق ہے, کوئی ایک پیدا کرنے والا ہے. پھر ہر دین میں یہ بات ہے کہ خالق کا کوئی نمائندہ ہے جس نے آ کے آپ کو ہدایت دی ہے. ہر دین میں کسی دین کو اٹھا کے دیکھیے کہ کوئی نمائندہ آیا نا انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا, چاہے وہ بدھزم ہو, چاہے وہ جینزم ہو, چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے وہ اسلام ہو, کہ آیا. اور ہر دین نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے عمل کی ذمہ دار ہیں. آپ کو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن آپ کو اپنے عمل کا حساب و کتاب دینا ہوگا. اسی کو چاہے آپ قیامت کہہ لیں, ڈومس ڈے کہہ لیں, ڈے آف ججمنٹ کہہ لیں, پرلے کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, ایک نام دن مختلف ہیں لیکن اکاؤنٹیبلٹی. بات ایک اکاؤنٹیبلٹی ہر چیز کا. قیامت, اب قیامت کے لیے علماء اور لوگوں نے کیسے کیسے وہ کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, ایسا معلوم تھا جیسے ان کے سامنے پکچر چل رہی ہو, لیکن ایسنس, اس کا ایسنس یہ ہے کہ انسان کو حساب و کتاب دینا, حساب و کتاب دینا. تو بس اماموں نے میں سے کسی نے حدیث میں کہا گیا کہ اگر قیامت میں مطلب ایک دن بھی رہ جائے گا, اگر ایک دن ہوگا دنیا کے ختم ہونے میں, تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا پھیلا دے گا کہ اس میں سارے انسانوں کا حساب کتاب لے لے گا. تو بنیادی بات یہ ہے, یہ کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مین بات یہ ہے کہ ہر دین کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان چونکہ با اختیار ہے اور عقل پائی جاتی ہے, لہٰذا وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اور ایک دن اسے کیونکہ اس کا عمل بہت خطرناک ہے, کیونکہ دیکھیے گھوڑا یا شیر یا بھالو یا کتے یہ کسی کی نسل کے لیے خطرہ نہیں بنتے ہیں. بھئی تھوڑی دیر کے انہوں نے شکار کیا, ایک انڈیویجول کا شکار کر سکتے ہیں. انسان اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے ایک پوری نسل, ایک سویلائزیشن کو بچا سکتا ہے اور پوری انسانیت کو مار بھی سکتا ہے. تو وہ بہت ہی زیادہ معاملہ بہت نازک ہے. آپ بتائیے آج کی دنیا میں جب آپ ایٹامک وار کے خطرے میں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک بٹن جو ہے وہ ایک شہر کو ختم کر سکتا ہے. تو اب بتائیے کہ کیا انسان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ایک دن ہوگا. تو یہ تمام انبیاء کا وہی دین تھا. ہاں بنیادی طور پر شریعتیں, اور شریعتوں میں بھی جو بنیادی اخلاقی باتیں تھیں وہ وہی تھیں. سچ بولو, کوئی ایسا نبی نہیں آ کے کہے گا کہ نہیں تم جھوٹ بولنا صحیح تھا اور اب جو ہے سچ بولنے کو میں منسوخ کر دیتا ہوں. چوری نہ کرو, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ, سب کی مدد کرو, یہ کرو وہ, یہ تمام چیزیں ہیں. ہاں عبادات کے طریقے جو ہم شریعت کریں نا, عبادات کے طریقے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی کہ کبھی روزہ جس شکل میں یہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں یا اس سے پہلے کی شریعت میں ویسے طریقے روزہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہوئیں. عبادات کے طریقے میں فرق, تو بنیادی اخلاقی تعلیمات ایک ہی رہیں ہمیشہ. کبھی یہ نہیں رہا ہسٹری میں کہ کوئی اللہ کا نمائندہ آ کے یہ کہے کہ آج سے تمہیں جو ہے وہ اخلاق سے ملنا غلط ہے اور آج سے تم سب بد اخلاقی کرو گے, ایسا نہیں ہے. تو سچ بولو, چوری نہ کرو, اخلاق سے پیش آؤ, سب سے مدد کرو, یہ بنیادی اخلاقی باتیں ایک تھی, بنیادی عقیدے ایک تھے. عبادت کے طریقوں میں تھوڑا طریقوں میں فرق تھا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی گفتگو آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہی ہوگی. اس سیریز کو ہم کنٹینیو کریں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.